ہوا و نوسط سے آپ کی سماعتوں اور بساطوں تک میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی طارق ملک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہے جمعۃ المبارک، تاریخ ہے 15 جنوری 2021 اور قسط ہے کتاب الاسم حق و باطل کی 25۔ آغاز کرتے ہیں۔ موضوع ہے آج کی قسط کا انقلاب آسماں۔ احد کا میدان گرم تھا اور حریف پنجہ فگن، ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ جم کر لڑائی ہو رہی تھی کہ کافروں کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کے دل ٹوٹے ہوئے، حوصلے پست اور نگاہیں پریشان تھی۔ شکست صاف نظروں کے سامنے تھی کہ معلوم ہوا مسلمانوں کا محفوظ دستہ جو احد کی ایک چٹان انین پر کھڑا کیا گیا تھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے۔ یہ تیر انداز تھے جو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں یہاں متعین کیے گئے تھے۔ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ہٹنا نہ چاہتے تھے۔ ان کے ساتھیوں سے غلطی ہوئی، وہ مال غنیمت کے لیے میدان کی طرف نکل گئے، وائے ندانی کہ اسی وقت جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی۔ حارث بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے تھے کہ معلوم ہوا ان کے پیچھے سے سرپٹ گھوڑے دوڑاتا دشمن کا ایک دستہ چلا آیا۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن دشمن کے سالاروں میں سے ایک ذہین ماہر جنگ بھی تھا، خالد بن ولید، جو اپنی جگہ پر چوکس میدان کے چپے چپے کو تاڑ رہا تھا۔ جب اس کی نظریں انین پر پڑیں تو اس کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ کیا اچھا موقع ہاتھ آیا تھا کہ کچھ نہ پوچھیے۔ مسلمانوں نے اپنی کلیدی جگہ چھوڑ دی تھی۔ یہ جنگ کا وہ نازک ترین لمحہ تھا جبکہ ایسے لمحوں میں بازی پلٹ جایا کرتی ہے۔ سب سے پہلے خالد نے عبداللہ بن جبیر کو تاکا۔ واقعی کا بیان ہے کل 10 آدمی تھے، لیکن یہ جوانمرد دشمن کے خلاف ڈٹ گئے، لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ جب تک ان میں ایک ایک جیالہ کام نہ آیا، خالد کو آگے بڑھنے کی جگہ نہ ملی، اور جب یہ راستہ صاف ہو گیا تو دشمن ادھر پل پڑے جدھر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنے بہادروں کو لڑا رہے تھے۔ اہل ایمان اس وقت میدان جنگ میں ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ دشمن کا حملہ شدید سے شدید تر ہو گیا۔ مسلمان جو اپنے مورچے چھوڑ چکے تھے اور تلواریں نیام میں کر چکے تھے، اب بڑی آزمائش میں آ پھنسے۔ لڑائی کا پیچھا یوں بھی بھاری ہوتا ہے، اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اتنے میں اکرمہ بھی اپنی فوج لیے خالد سے آ ملا۔ اب دشمن کا ممینہ اور میسرہ دونوں آگے بڑھ کر مسلمانوں پر حلہ بولنے لگے۔ کہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑائی میں مسلمانوں کی صف بندی کی اور غیر معمولی اس کا اہتمام کیا، اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ اب جو لڑائی کی بھٹی سلگی تو اس ہنگامے میں دوست دشمن کی تمیز باقی نہ رہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ چلاتے ہی رہے اور مجاہدوں نے ان کے والد یمان کو نہ پہچانا اور شہید کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ کر دیا۔ حضرت جبار بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بغیر دیکھے ٹوٹ پڑے۔ آخر امت کا لفظ شعار مقرر ہوا اور حملہ کرنے سے پہلے مسلمان ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے امت امت پکارنے لگے۔ اسی اثناء میں معلوم ہوا کہ حضرت ماصب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔
دشمن خوشی سے اپنے آپ میں نہ رہے، انہوں نے سمجھا یہ تو بات کچھ سے کچھ ہو گئی، ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک نہ رہے اور پکار اٹھے میدان ہمارا ہے۔ بات یہ تھی کہ ایک تو حضرت ماسب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ملتے جلتے تھے، دوسری رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرا آپ کو پہننے کے لیے دی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کو غلط فہمی ہوئی اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر مسلمان اور بددل ہو گئے اور ایک عجب سی مایوسی نے دلوں کو آ گھیرا۔ کوئی بولا اب کس کے لیے لڑیں، کوئی بولا تف ہے ایسی زندگی پر، اب جی کے کیا کریں گے، کوئی بولا کیا کریں گے اب زندہ رہ کے۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں اس طرف اٹھیں جہاں وہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھی، جسے مسلمانوں کی نگاہیں دیوانہ وار ڈھونڈ رہی تھی۔ چہرہ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوہے کی جالی تھی، لیکن آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کعب خوشی سے پکار اٹھے، مسلمانوں کافر بکتے ہیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہے، دیکھو آپ یہ رہے۔ یہ سن کر مسلمان ہر طرف سے سمٹ کر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے لگے۔ ادھر کافر بڑھے جا رہے تھے، ادھر ابن نضر، ابو دجانہ، سعد بن وقاص، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابو طلحہ انصاری، زیاد بن سکن، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کو روکنے کے لیے اپنی تدبیروں میں لگ گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اب دیکھا کہ احد کے میدان میں بازی پلٹ رہی ہے تو شیر بن کر دھاڑتے نکلے، تلوار سونک کر دشمن پر پل پڑے۔ وہ بے کھٹک بلا تعامل غنیم پر جھپٹ پڑے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے، چلا کر ان سے بولے اے اسد کہاں جاتے ہو؟ میں تو احد کے پیچھے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اور سعد نے دیکھا کہ نظر دشمنوں کی صفوں پر بجلی بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد معلوم ہوا کہ بہادر نے قطرہ خون جگر سے کی تواضع عشق کی۔ بخاری میں حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس بہادر مومن کی لاش جب میدان جنگ سے اٹھائی گئی تو جسم کا کوئی بھی حصہ ناظرین ایسا نہ تھا جس پر تلوار، تیر اور برچھوں کے زخم نہ ہوں۔ 80 سے زیادہ زخم گنے گئے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ چہرہ اور جسم چھلنی ہو گیا تھا، خون میں لت پت، شکل پہچانی نہ جاتی تھی۔ بہن نے بڑی مشکل سے انہیں شناخت کیا۔ شہید کے پیر کی انگلی کے ایک پور پر تل تھا، بس اسی سے پہچانے گئے۔ کانٹے کی لڑائی ہو رہی تھی، کافر دھاوے پر دھاوا بول رہے تھے، مسلمان ڈٹے ہوئے تھے کہ ایک موقع پر جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ جب کبھی رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھا کر یہ منظر دیکھنا چاہتے، اسی وقت ایک آواز گونجتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گلا آپ کے گلے سے پہلے۔ اور پھر اللہ کا وہ سپاہی جس کی زبان سے یہ فکرہ نکلتا اپنے پیغمبر کے لیے ڈھال بن جاتا۔ اس دن ایک دو نہیں 3 کمانیں اس کے ہاتھوں میں ٹوٹیں۔ یہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری بیعت عقبہ کے نقیب، بنی حضرت کے رئیس، خاندان نجار کی آبرو، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے سوتیلے باپ۔ دوستو، قسط نمبر 25 کا اہتمام یہیں پہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ رحمان قسط نمبر 26 اگلے جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے
کہ ہمارے پروگرامز کو خاص طور پہ یہ جو دینی پروگرام ہیں وہ شاعری کی صورت میں ہوں یا تحریر کی صورت میں، آپ ان کو شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ آپ کے ایک ٹچ سے یہ بات کروڑوں میلوں دور، لاکھوں میلوں دور پھیل جائے گی، اور اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان معاملات کو نہیں جانتے وہ یہ سن کر ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے۔ تو آپ کا ایک ٹچ جو ہے یہ بڑا اچھا ہوگا ہمارے دین کے لیے، کہ ہمارا دین کریا کریا کوچے کوچے پھیلے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ اس کو شیئر ضرور کیا کیجیے گا، یہ میری آپ سے دلی درخواست ہے، کائنڈلی۔ تو اپنے دوست، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے کتاب رزم حق و باطل کی قسط نمبر 25 سے 26 قسط کے لیے انشاءاللہ الرحمن اگلا جمعۃ المبارک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنے دوست، اپنے بھائی طارق ملک کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔